الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی گفتگو میں ہم سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت اشاع سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ اور ہمیں حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک پر پابند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 شوال 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ہند کے شہر بریلوی میں پیدا ہوئے۔ آپ صاحب ثروت، دینی اور علمی گھرانے سے ایک چشم و چراغ تھے۔ آپ کا نام محمد ہے۔ دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے آبا اجداد افغانستان کے صوبہ قندھار کے قبیلے بڑھیچ کے پٹھان تھے۔ ہجرت کر کے مرکز الاولیاء لاہور آئے اور پھر دلی چلے گئے۔ آپ کے والد علامہ مفتی نقی علی خان قادری، دادا مولانا رضا علی خان نقشبندی اور پیر و مرشد کا نام سید شاہ آل رسول مارہروی قادری رحمہ اللہ تھا، جو علم و معرفت، تقوی و پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اعلیٰ حضرت کا بچپن پاکیزہ اخلاق، اتباع سنت اور حسن سیرت سے مزین تھا۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی سے حاصل کی۔ 4 سال کے عمر میں ناظرہ قرآن مجید ختم کر لیا۔ حافظہ ایسا مضبوط تھا کہ ایک دو بار سبق دیکھ کر کتاب بند کر دیتے اور استاد کو لفظ بہ لفظ سنا دیتے۔ 6 سال کی عمر میں میلاد النبی کے موضوع پر ایک بڑے اجتماع میں بیان فرمایا۔ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں باجماعت ادا فرماتے، نگاہیں جھکا کر چلتے۔ 7 سال کی عمر سے رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ صرف 13 سال 10 ماہ کی عمر میں اپنے والد سے تمام علوم کی تکمیل کے بعد سند فراغت حاصل کی اور پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ پھر آخر وقت تک فتویٰ تحریر فرماتے رہے۔ کم و بیش 70 علوم میں قلم اٹھایا۔ قرآن و حدیث سمیت ہر فن میں دسترس حاصل تھی۔ علم تقویت یعنی ٹائمنگز میں تو اس قدر کمال تھا کہ دن میں سورج اور رات میں ستارے دیکھ کر اس طرح گھڑی ملا لیتے کہ 1 منٹ کا بھی فرق نہ رہتا۔ قرآن، تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، تصوف وغیرہ کے ساتھ دنیوی علوم، علم ریاضی، میتھمیٹکس، علم تقسیر، علم ہیئت، علم جفر وغیرہ میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ پورا قرآن مجید فقط 1 ماہ میں حفظ کر لیا۔ آپ کی حاضر جوابی سے لوگ حیران اور شش در رہ جاتے۔ جو حوالہ بیان فرماتے بعین ہی اسی کتاب اور صفحے پر ہوتا، 1 لائن کا بھی فرق نہ ہوتا۔ ہزاروں کتب اور لاکھوں مختلف علمی مسائل کا چلتا پھرتا ذخیرہ تھے۔ اکثر تصنیف و تالیف میں مصروف رہتے۔ ترجمہ قرآن، کنز الایمان سمیت مختلف عنوانات پر اردو، عربی اور فارسی زبان میں مشتمل کم و بیش 1000 کتابیں لکھیں۔ فتویٰ رضویہ جدید 30 جلدوں میں آپ کی علمیت کا نہایت عظیم شاہکار ہے۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد کم اور تلامذہ کی تعداد کثیر ہے۔ 19 سال کی عمر میں نکاح فرمایا۔ کل 7 اولادیں ہوئیں، 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ شیخ العلماء و حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان، پھر ان سے مزید اولاد کا سلسلہ چلا۔ 2 بار حج کی سعادت حاصل کی۔ پہلی بار والدین کے ساتھ گئے اور بڑے بڑے علماء مکہ مدینہ سے حدیث، فقہ، اصول تفسیر، دیگر علوم کی سندیں حاصل کیں۔ دوسری بار دیگر گھر والوں کے ساتھ گئے اور بڑے علماء مکہ مدینہ نے آپ سے سندیں و خلافتیں حاصل کی اور دونوں بار نہایت اعزاز و اکرام سے پیش آئے۔ دوسری بار روضہ مبارک پر حالت بیداری میں حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ عشق حبیب خدا کا سرتاپا نمونہ تھے۔ محفل میلاد میں ادباً 2 زانو بیٹھے رہتے،
ہر ادا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوتی، پاؤں پھیلا کر نہ سوتے بلکہ اس طرح سوتے کہ جسم کی ہیئت لفظ محمد جیسی ہو جاتی، پوری زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح ثنا کرتے رہے۔ عظیم الشان نعت وہ شاعر تھے، آپ کا نعتیہ دیوان ہدایت بخشش، عشق و محبت محبوب خدا علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ والدین کے ایسے اطاعت گزار کے دوسرے حج کے لیے بلا اجازت والدہ جانا گوارا نہ کیا۔ علماء اہل سنت کے ساتھ نہایت ہی عزت و تکریم، ریسپیکٹ سے پیش آتے، خصوصاً سادات کرام سے بہت محبت فرماتے۔ مسلمانوں کی دل جوئی، حوصلہ افزائی اور اصلاح کا جذبہ آپ کی ذات میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ بچوں پر شفقت فرماتے، بڑوں کا احترام سکھاتے، کبھی کہکہ نہ لگاتے، جانب قبلہ نہ تھوکتے، نہ ہی پاؤں پھیلاتے، کبھی وقت ضائع نہ فرماتے، بعد عصر عام ملاقات فرماتے، اپنی ذاتی اشیاء استعمال فرماتے، کھانے پینے پہننے کی کوئی چیز کسی سے نہ مانگتے، کبھی اتنا مال جمع ہونے دیا کہ زکوٰۃ فرض ہوتی، جو بھی مال آتا راہ خدا میں خرچ کر دیتے، امیر و غریب میں امتیاز کے بجائے مساوات فرماتے، غریبوں کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، ہمیشہ ان کی امداد فرماتے، بسا اوقات اپنے ذاتی استعمال کی اشیاء بھی عطا فرماتے۔ اعلیٰ حضرت نہ صرف فرائض و واجبات کی ادائیگی کے سختی سے پابند تھے بلکہ سنن و نوافل و مستحبات کو بھی ترک نہ فرماتے۔ استنجا وغیرہ کے سوا ہر فعل کی ابتدا سیدھی جانب سے فرماتے، تحریر و تقریر وغیرہ کسی بھی دینی یا دنیوی معاملے کے بدلے میں رقم یا ہدیہ وغیرہ قطعاً قبول نہ فرماتے۔ تکبر کو کبھی قریب نہ آنے دیا، ہمیشہ تواضع عاجزی کو اختیار کیا، نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے، قیمتی ملبوسات وغیرہ سے بچتے، سادہ لباس زیب تن فرماتے۔ آپ کی خوراک بہت کم تھی، پیٹ بھر کر کھانا تناول نہ فرماتے بلکہ بسا اوقات کئی ایام تک کھانا ہی نہ کھاتے۔ البتہ کسی دعوت پر تشریف لے جاتے تو وہاں میزبان کی دلجوئی کی خاطر کھانا تناول فرما لیتے ہیں۔ آب زمزم نہایت مرغوب تھا، خوب پیٹ بھر کر نوش فرماتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہر معاملے میں شریعت کی پاسداری فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی دوستی یا بغض فقط اللہ کے لیے ہوتا تھا، کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہ لیتے، برا بھلا کہنے والوں کو بھی معاف فرما دیتے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی حد درجہ خیال فرماتے، اگرچہ حقدار کوئی چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے باک اور نڈر محافظ تھے۔ اللہ و رسول کے شانوں میں گستاخی کرنے والوں کی خوب پکڑ فرمائی اور ان کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور انہیں کسی بھی طرح سر نہ اٹھانے دیا۔ الغرض اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ہماگیر شخصیت کے مالک تھے۔ 25 صفر المظفر 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی بروز جمعۃ المبارک آخری وصیتیں قلم بند کروانے کے بعد آپ اس دار فانی سے کوچ فرمائے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مزار پر انوار بریلی شریف میں ہے اور 25 صفر ہی کو ہر سال آپ کا یوم عرس دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔